اپنے ایبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو، جن کو چھوڑ دو۔ ہمیں الف اناٹ سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتا اسی لیے فقیر پہ بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ عقل جیسی کوئی اور دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی اور غربت نہیں۔ سوچنا چھوڑ دیں، محنت کرنا شروع کر دیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی چل سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی ہی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ استاد کی قدر کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا گھوم لو یار، لیکن جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ نماز سے ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں ہے، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت چیز ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ خاموشی میں راحت ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ دولت بھی کیا چیز ہے، سبھی عنقریب موت تک اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کافر و منافق کے لیے جنت ہے، یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ کی مانند ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت ہوتا ہے، جو زمین پہ نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی زیادہ سادگی تمہاری زندگی ہوگی، پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ یا رب مجھے گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا اور جو قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہو، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شہنشاہت بالآخر اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ قیامت کے دن سب رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، سچ سامنے آ جائے گا۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ذکر کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو ذکر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا اور شیطان ہار گیا۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جسے ناراض ہونا ہے ہو جائے۔
اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ بہت سے لوگوں کو والدین سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ تنہائی میں وہی گھبراتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اسے بھیڑ سے یا تنہائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی ہی میٹھی باتیں کیوں نہ کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر ایک کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے وہی منزل پر پہنچتا ہے۔ غیر ذمہ دار آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دیں۔ بڑے خیالوں اور کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا تو منزل میں پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ آج کی بات، جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول: خود سے وعدہ، محنت زیادہ، مضبوط ارادہ۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور اگر نہ دے تو شرمندگی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ بدلہ تو دشمن لیتے ہیں، ہم تو معاف کر کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بولنا بہت آسان ہوتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، ورنہ میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہ بناؤ کہ ٹکے ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی فطرت ایک سی ہی ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں جو سب میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ہے جو پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس پہ ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہتھوڑے کے آخری بار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا بار بیکار تھا۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر تانا مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔
ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو. یاد رکھیں بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری حیرت انگیز فتوحات نہ ہوں، لیکن میں آپ کو ان شکستوں سے حیران کر سکتا ہوں جن سے میں زندہ نکلا ہوں. فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا، عشق، پیسہ اور پھر خدا.